لیکن اس مجلس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو بجائے دائیں جانے کی فضیلت بتانے کے ایسا لگتا ہے یہاں دائیں جانے کی فضیلت بتائے. سب لوگ دائیں جانے کو چھوڑ کر ایک طرف بیٹھے ہیں, ایک طرف محمد خالی, اور کچھ لوگ تو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرسیاں خالی ہیں لیکن ہمیں اوپر ہی کھڑا رہنا ہے, بیٹھنا نہیں. جو لوگ وہاں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آ کر جو کرسیاں خالی ہو کر بیٹھ جائے. وولنٹیئر حضرات سے درخواست ہے آپ بھی آ کر بیٹھ جائیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جلسہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو سننا نہیں ہے, دوسرے کو سنانا ہے. حالانکہ پہلے آپ ہی کو یہاں بیٹھنا ہے, اور وہاں اتنی بھیڑ بھی نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی, لوگوں کو رکھانے میں دھیان کرنا ہے, توجہ دینی ہے, ایسی بات بھی نہیں. اس لیے جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے آ جائیے اور یہاں بیٹھ کر سماعت فرمائیں اطمینان سے. میرے بھائی اور بزرگوں, میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے مجھے 20 منٹ کا موقع ملا ہے. میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مقدس اور بابرکت مہینے سے گزار کر اور دوسرے شوال مکرم کے عزت والے مہینے میں ہم سب کو داخل فرمایا اور ہمیں مہینہ عطا فرمایا. آپ نے بارہا رمضان میں علماء کرام سے سنا اور سماعت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا, میں رمضان پر کوئی بات نہیں کروں. آپ سوچیں کہ رمضان یہی سنتے ہیں پھر ابھی یہی سنتے نہیں, بلکہ جو رمضان کا نچوڑ تھا میں وہ بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو کیوں عطا فرمایا. اللہ نے جو رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد بیان فرمایا تھا, جو آیت کریمہ تلاوت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر فرمایا تھا لعلکم تتقون, کہ میں نے تمہیں رمضان کا جو مہینہ عطا فرمایا ہے, جو روزہ ہم نے دیا ہے, رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا, تراویح میں قرآن پاک سننے کا حکم دیا, زکات صدقات خیرات کرنے کا جو حکم تھا اس کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون, تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. لیکن دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد یہ ایک مہینہ یوں ہی نہیں تھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹریننگ تھی. کیوں میرے بندو, میں نے تمہیں ایک دن نہیں, ایک گھنٹہ نہیں, بلکہ ایک مہینہ ہم نے تمہاری ٹریننگ کی کہ تمہیں دن میں بھوکا پیاسا رکھا, رات میں بھوکا پیاسا تم دن میں رہ کر افطاری کرنے کے بعد آدمی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ چلنے کی سکت نہیں ہوتی, لیکن تم نے پھر بھی تراویح کا اہتمام کیا. تم نے اپنے کاروبار میں کمی کر کے جو منافع تمام دنوں میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھ کر دکانوں میں کمایا کرتے تھے, تم نے رمضان میں کم کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اپنے مالوں سے زکات ادا کیا, خیرات ادا کیا, صدقات نکالا اور غریبوں کے ساتھ سرکاری کا معاملہ کیا. یہ ایک مہینے کی ٹریننگ تھی کہ تمہارا رب ٹریننگ دے رہا تھا کہ جس طرح تم رمضان میں صبح سے شام تک رب کے حکم سے زندگی بسر کر رہے تھے, اللہ کا حکم ہوتا تھا کھاؤ تو تم کھاتے تھے, اللہ کا حکم ہوتا تھا تم پیو, کھاؤ کھانا پینا شروع کرو تو تم کھانا پینا شروع کر دیتے تھے, حکم ہوتا تھا رک جاؤ تم رک جاتے تھے, ہر قدم تمہارا اٹھتا تھا تو یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں یہ قدم رب کی ناراضگی کی طرف نہیں اٹھ رہا ہے. زبان چلتی تھی تو خیال ہوتا تھا کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے اور ہمارا رب ناراض ہو جائے. نگاہوں کی حفاظت تھی, زبان کی حفاظت تھی, حلال و حرام کی تمیز ہو رہی تھی. ہم نے تمام وہ چیزیں کی جو رب
کا مقصد تھا، جو رب جس میں رب کی رضا تھی، جس میں ہمارا رب راضی ہونے والا تھا. لیکن ایسے مبارک مہینے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل تھے. نہ روزے کا خیال، نہ تلاوت قرآن کا خیال، نہ تراویح کا خیال. یعنی کہ جس طرح عام دنوں میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اسی طرح وہ رمضان میں زندگی بسر کر رہے تھے. اس کا مقصد کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو اس بات کا خوف نہیں تھا لعلکم تتقون. ان کے دلوں کے اندر ڈر نہیں تھا ہمیں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا. ہم نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی 11واں پارہ کی ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ وہ لوگ جنہیں امید نہیں ہے، امید نہیں رکھتے، یعنی یقین نہیں ہے کہ رب سے ملاقات ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر ہونا ہے. جن کو اس بات کا یقین تھا وہ مسجدوں میں تھے، وہ عبادتوں میں تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تراویح کا اہتمام کر رہے تھے. ایک مہینہ کے ٹریننگ میں وہ کامیاب ہوئے. پھر کامیاب ہو کے ان کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضر ہونا ہے. اور جو لوگ رمضان میں بھی ایسی زندگی گزار رہے تھے جو نافرمانوں کی زندگی ہے، جو کافروں کی زندگی ہے، جو ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی سے بڑے خوش تھے، یعنی دنیا حاصل کرنے میں مست تھے. بس ان کے سامنے ایک چیز تھی کہ ہمیں دنیا حاصل کرنی ہے، ہمیں بہت ساری دولت جمع کرنا ہے، ہمیں دنیا اکٹھی کرنی ہے. ورضوا بالحیاۃ الدنیا، وہ رب کی رضا کے اس کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر مطمئن تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاطْمَئَنُّوا بِهَا، اور اس پر وہ مطمئن تھے. لوگوں کو مسجد میں آنا جانا دیکھ رہے لیکن اس کی پرواہ نہیں تھی. بہت سارے ایسے لوگ تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، الحمدللہ کوئی بیماری نہیں، لیکن پھر بھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر دن دہاڑے یوں کہے رمضان کے مہینے کا اپمان کر کے جانوروں کی طرح کھا پی رہے تھے. ذرہ برابر رب کے حکم کی پرواہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے مہینہ عطا فرمایا تھا لیکن نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ، او لوگوں رمضان کا ایک مہینہ عطا کیا تھا ہم نے تم کو، کیا ہوا؟ تمہاری پوئیں روپائے الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اب کون سا وقت آئے گا؟ اب وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ بچے مسجد میں حاضر ہو رہے تھے، نوجوان ایسے عمر دراز شخص بھی مسجد میں حاضر ہو رہے تھے جنہیں چلنے کی سمجھ نہیں تھی، روزے بھی رکھ رہے تھے، تراویح کا بھی اہتمام کر رہے تھے. لیکن لوگ بہت سارے لوگ نوجوان ایسے تھے جو ادھر ادھر تفریح میں لگے ہوئے تھے، نہ روزے کا اہتمام، نہ روزے کی پابندی، نہ تلاوت قرآن کا اہتمام. اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اور دیکھ لیں بہت سارے ایسے لوگ تھے، مسجدوں کا حال ابھی زیادہ دن نہیں گزرا، صرف آج دوسرا دن ہے، یعنی 2 ہی دن ہوئے ہیں. مسجدوں کا جو حال رمضان میں تھا، رمضان میں جو حال تھا وہ نہیں رہا. کیوں نہیں ہوا؟ ایک مہینے کے ٹریننگ کے بعد بھی ہمارے دل میں وہ خوف پیدا نہیں ہوا. جو نماز پڑھنے والے تھے اب وہ بھی غائب ہو گئے. اس لیے کسی نے اسٹیٹس پہ لگا رکھا تھا کہ مہمان چلے گئے، گھر والے باقی رہ گئے. مہمان رمضان کا مہینہ آیا، مہمان مسجد میں حاضر ہوئے ایک مہینے کے لیے، اور جیسے رمضان کا مہینہ گیا مہمان بھی ساتھ چلے گئے، باقی کون رہا؟ گھر والے باقی رہے. یعنی اللہ کے نیک بندے جو 11 مہینے بھی نماز کی پابندی کرتے تھے ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. بقیہ جو آئے تھے بھیڑیوں کی طرح، بھیڑ جانور آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ اس کی عادت ہے اس کے اندر ہے کہ ایک جانور، ایک بھیڑ جدھر جائے گا، ہاں سارا کا سارا پیچھے پوری
टोली उधर चली जाएगी। अगर कोई रेल की पटरी से क्रॉस कर रहा है तो एक जानवर एक और ट्रेन आ जाए, सामने वाला कट जाए, खुदा की कसम एक भी नहीं बचेगा, सारा का सारा कट जाएगा। क्यों? वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता, बस हमें चलना है तो चलना। एक इधर गया उधर चले गए तो हमारी हालत भी वैसी होती जा रही है कि जैसे रमजान का महीना आया हम आ गए और रमजान का महीना गया हम चले गए। हम इसकी मिसाल यूं देते हैं जैसे रमजान के महीने का चांद निकलता है तो उस दिन नमाजियों की तादाद बहुत थोड़ी होती है। जैसे चांद बहुत बारीक होता है वैसे नमाजियों की तादाद वैसे होती है। जैसे जैसे चांद मोटा होता जाता है नमाजियों की तादाद बढ़ती जाती है और जैसे जैसे 14वीं के बाद चांद पतला होना शुरू होता है नमाजियों की तादाद भी कम होती चली जाती है। और जैसे ही 28 तारीख को चांद एक दिन के लिए गायब होता है ताकि ईद का चांद निकले, इसी तरह नमाजी भी 29वीं शब को सब गायब हो जाते हैं और एक ही मरतबा ईद की नमाज भी अभी होती है। और उसके बाद कहते हैं रमजान गया हम गए, हम क्यों आए थे? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग रमजान में नमाज पढ़ रहे थे क्या रमजान में नमाज फर्ज थी? अब नहीं है। जिस तरह रमजान में नमाज फर्ज थी उसी तरह आज भी फर्ज है। लेकिन वजह क्या है कि आप आज मस्जिद में नहीं जा रहे हैं? वजह यह है कि हमने नमाज को नमाज समझकर नहीं पढ़ा था, हमने रब का हुक्म समझकर अदा नहीं किया था, बल्कि हमने इस शर्म को अपने हया को बचाने के लिए कि अगर रमजान में भी नमाज ना पढ़ा तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि रमजान जैसे महीने में भी जानवरों की तरह खा पी रहा है, रमजान के महीने में भी जानवरों की तरह घूम फिर रहा है, छोटे छोटे बच्चे मस्जिद में हाजिर हो रहे हैं और ये लोग नहीं हाजिर हो रहे। इस हमारे शर्म के मस्जिद में हाजिर हुए थे। खुदा की कसम अगर इस तरह की नमाज आप एक नहीं हजारों रमजान आपको मिल रहा पढ़ते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला की आपकी टुकड़ होगी। क्यों? इसलिए कि आपने रब का हुक्म समझकर नहीं पढ़ा था बल्कि रस्मन पढ़ा था, शर्म हया के बारे आपने पढ़ा था। और रब का मतलब ये है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ यकसू होकर अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए पढ़ना है, तब वो इबादत है। हमारे शब्द के पढ़े वो इबादत नहीं है बल्कि वो रियाकारी है, दिखावा है। फरमाता है अलम यानिल लदीना आमनु तखशा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अभी वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिलों के अंदर डर खौफ पैदा हो। और कब खौफ पैदा होगा? अब तो हालात बड़े बदतरीन हो गया। हालात कैसे हैं कि अब पता नहीं कब क्या हो जाए। मौत को अपनी जगह अगर हकीकत है, लेकिन मैं उसके अलावा की बात कर रहा हूं। हालात बुरे हो रहे हैं, अभी हमारे दिलों के अंदर डर खौफ पैदा नहीं हुआ। साहब साहब ने आज जो कुछ हो रहा है वो हमारे हाथों के करतूत है, वो हमारे अमल की बुनियाद पर है। हकीकत ये कि हमारे अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसाने की वजह पत्थर नाज़िल उतार, लेकिन ये तो रब का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाज़िल फरमा रहा है। रब के नेमतों से लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान में से लोगों से, ओ मेरे बंदे कहां चले गए? कहां जा रहे हो? भागना है। कहां भाग रहे तुम? रमजान में तुम मेरे पास थे, सर्वसरूप हो रहे थे, अब कहां जा रहे हो? अरे भागना ही है तो भागो, फफिर्रू इलल्लाह, भागना है तो अपने रब की तरफ भागो। किधर भाग रहे हो? कहां जा रहे हो? मुसलमानों, क्या आपने रमजान में इबादत की? अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क़ रोक लिया? क्या आपने रमजान में रोजे रखा? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अपना रहमत करम हटा लिया? अरे रमजान का वो महीना था जिसमें इंसान जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा था, हर एक आदमी बादशाह वाली जिंदगी गुजार रहा था। बताइए, रमजान का महीना खत्म हुआ, किसने शाम को वक्त 200 रुपया का फल लाया खरीद करके? बादशाहों वाला खाना मिल रहा था,
صبح میں دودھ، سویاں، شام میں عمدہ پکوان، رات میں عمدہ کھانا، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ اگر تم میری عبادت اسی طرح کرتے رہو گے تو سنو 1 مہینہ کی ٹریننگ ہے، میں نے 1 مہینہ تمہیں اس طرح کھلا کر دکھایا ہے اور یہ بھی دکھایا کہ تم نے میری عبادت کی تو ایک غریب سے غریب آدمی جب میری عبادت کی تو میں نے عید کے موقع پر اسے نئے کپڑا لگایا، جب رب کی عبادت کی 1 مہینہ تو ہم نے پھر عید جیسا دن بھی عطا فرمایا ہے کہ ہر ایک کے جسم پر نیا کپڑا تھا، اور اگر اسی طرح پوری زندگی عبادت کرتے رہو گے تو موت آئے گی تو انشاءاللہ قبر کی زندگی عید جیسی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ بھلے ہی میرا کہ وارننگ کے انداز میں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم اے میرے بندو تفرغ لعبادتی، سنو کان کھول کر سن لو، عبادت کے لیے وقت نکالو، یہ مت سمجھو دکان کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، مکان بنانے کے لیے وقت ہے، رشتہ داری نبھانے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، وکیلوں سے ملنے کے لیے وقت ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے وقت ہے، شادی بیاہ میں شرکت کرنے کے لیے وقت ہے، تو سنو تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، اور میرے بندے سنو اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے تو تیرے رب کا وعدہ ہے، تیرے رب کا وعدہ ہے ہم صدرہ کا دن میں تجھے مالدار بنا دوں گا، میں تجھے مالدار بنا دوں گا، تمہارے دل کو غنی کر دوں گا۔ اور کیا فرمایا آگے، یہ تمہیں ڈر ہوتا ہے نا کہ فقر و فاقے کا شکار ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، غربت آ جائے گی، رب کا وعدہ ہے، رب کہتا ہے فقر، او میرے بندو سنو میں تمہاری محتاجگی کا جو دروازہ وہ بند کر دوں گا، محتاجگی تمہارے قریب تک نہیں بھٹکے گی، یہ رب کا وعدہ ہو رہا ہے۔ اور دیکھ لیجیے خاصان خدا کو، اہل اللہ کو دیکھ لیجیے عبادت میں لگے ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ چیزیں کھلاتا اللہ تبارک و تعالیٰ جو 1 کروڑ پتی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا املا کا صدر کا گنن، املا صدر کا گنن، یہ اللہ نے فرمایا کہ ڈھیر ساری دولت دوں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہارے دل کو مالدار کر دوں گا۔ انسان امبانی کے پاس کتنا پیسہ ہے لیکن بیٹے کی شادی کی تو ریچارج بڑھا کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل مالدار نہیں ہے۔ اڈانی کے پاس کس چیز کی کمی ہے لیکن دنیا کی ساری دولت وہ اپنی جھولی میں کرنے کے لیے دن رات بے چین ہے، اس لیے کہ اس کا دل مالدار نہیں ہے۔ جو دولت ہونا ایمانداری کی علامت نہیں، بلکہ جس کا دل مالدار ہو جائے، جس کا دل مطمئن ہو جائے کہ میرا اللہ نے جو کچھ دیا ہے بہت ہے، انشاءاللہ سکون کی نیند سے ہوگا، دوسرے کی دولت ہڑپ نہیں کرے گا۔ عام طور پر دیکھ لیجئے کہ اگر زمین جائیداد کوئی ہڑپ کرنے والا ہے، دوسرے کی دولت ہڑپ کرنے والا ہے تو وہ کوئی غریب آدمی نہیں ہوگا، وہ گاؤں کا سب سے بڑا آدمی ہوگا۔ صحیح بات ہے کیوں؟ ارے غریب آدمی کو ڈرتا ہے، راستے میں کوئی چیز مل جاتی، مفتی صاحب 50 روپیہ راستے میں ملا تھا، کیا کروں؟ غریب کو صدقہ کر دو۔ مالدار آدمی کو لوگ دوسروں کی زمین ہڑپ کرنے کے بعد ہی پتا نہیں چلتا، ڈکار تک نہیں لیتا۔ آج تک میں پوچھا پر آدمی کو مسئلہ، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ صدر کا گنن، میں تجھے مالدار بنا دوں گا، میں تجھے مالدار بنا دوں گا۔ اور آگے فرمایا کہ تمہاری محتاجگی کا دروازہ بند کر دوں گا، تجھے اس چیز کی کبھی فکر نہیں ہوگی کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے گھر میں تم فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگے جو لوگ رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے جو رب کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، تو سب سے بڑا گناہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ہم رب کے سامنے سرمسرور ہوں گے جس کی وجہ سے دنیا قائم ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فقر و فاقہ کا شکار کر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا کہ دھمکی کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن سنو وَإِلَّا تَفْعَلْ
اگر تم نے ایسا نہیں کیا یعنی میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا. حالات یہ ہے کہ نہیں, ایک مہینہ پہلے ٹکٹ کرواؤں گا تو فلاں رشتہ کیا جانا ہے, فلاں اپنا شادی وہاں جانا ہے, میرے دوست نے بتایا وہاں جانا ہے, ہمیں دکان کھولنا ہے, مکان بنانا ہے, ہر ایک کے لیے ہم نے وقت نکال کے رکھا ہے, بلکہ دوستوں کے ساتھ اپنے بیٹھنے کے لیے بھی وقت نکال کے رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے میری عبادت کے لیے وقت نکالو. آگے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سنو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے, تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے, سنو. وَلَنْ أَصِبْكَ فَقْرًا مَلَأْتُ لَدَيْكَ سُبُلًا. اللہ نے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے, عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے. عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں, صرف نماز نہیں. یاد رکھیں عبادت کا مطلب ہے جیسے رمضان میں ہم نے کہا کہ آپ کو رب کا حکم ہوتا تھا کھانا تو کھاتے تھے, حکم ہوتا تھا پینا تو پیتے تھے, اسی طرح یعنی جو رب کا حکم ہے چلنے کا جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے چلنا بھی عبادت ہے, بات کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے بات کرنا بھی عبادت ہے. پیٹ میں حلال لقمہ جا رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے, حرام لقمہ جا رہا ہے اس سے بچنا یہ بھی عبادت ہے. یعنی ہر وہ کام کرنا ہے جس میں رب کی رضامندی ہے, یہ سب کچھ عبادت ہے. اور ان عبادتوں میں ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. ارے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو سن لو, مَلَأْتُ لَدَيْكَ شُغْلًا, میں تجھے دنیا میں اتنا مشغول کر دوں گا, اتنا مشغول کر دوں گا کہ تمہیں تمہارے رشتہ داروں کے پاس جانے میں وقت نہیں ہے. تم مسجد میں جانا چاہو گے, ابھی تو بلایا جا رہا ہے, لیکن تم جانا چاہو گے تمہیں جانے کے لیے وقت نہیں ملے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا کاروبار ہے کہ وقت نہیں مل رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے, اللہ نے اتنا مشغول کر دیا کہ باپ کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے, باپ کے جنازے میں شرکت کی توفیق نہیں ملی. یہ سمجھ رہا ہے کہ دکان کے مالک نے, فیکٹری کے مالک نے چھٹی نہیں دی, مَلَأْتُ لَدَيْكَ شُغْلًا, رب کی طرف سے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وقت نہیں دے گا. باپ کے جنازے میں پورے محلے کے لوگ شریک ہیں, لیکن بیٹے کو شریک ہونے کی توفیق نہیں. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ باپ بیمار ہے, باپ کو دیکھنے کے لیے پورا محلہ, لیکن بیٹے کو خدمت کی توفیق نہیں ملے گی. یہ بھائی اور رسول اللہ نے فرماتا ہے اور میں تمہاری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا, میں تمہاری محتاجگی کے دروازے کو بند نہیں کروں گا. یعنی تمہارے پاس دنیا کی دولت آ بھی جائے گی لیکن تم محتاج ہی رہو گے, فقر و فاقہ کا شکار ہی رہو گے. تمہارے پاس دنیا کی دولت ہوگی, سکون کی نیند نہیں سو گے, تمہیں دوا کھا کر بے ہوش ہو کر بستر پر گرنا پڑے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نیند کی گولی ہے, خدا کی قسم نیند کی گولی آج تک نہ بنی ہے بلکہ بے ہوشی کی گولی بنی. ہاں, بے ہوشی کی گولی بنی ہے. ایسی دولت کا کیا فائدہ, ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ دنیا کی ساری دولت ہوتی نیند نہ آئے, سونا پڑے تو گھر کے باہر کاٹ رکھنا پڑے, دن بھر گھر سے نکلے تو ڈبل خوف ہو کہ کون ہمارے ساتھ کیا کرنے گا, ایسی دولت کا کیا فائدہ. اور عالموں کو دیکھے, والوں کو دیکھے, سودیوں کی جو بھی جاتا ہے کھاتی عشاء کے بعد بیٹیوں کو کرم ہوتی ہے, اگر اٹھایا نہ جائے تو ایسے نہیں. الحمدللہ تو یہ کس کی برکت, عبادت کی برکت ہے. آج تک ہم نے اپنے چھوٹی سی عمر جو بھی اللہ نے آ کر کسی کو لڑائی کے عام کو کسی کے آگے دن کو یونیورسٹی کی گولی کھاتے نہیں دیکھا ہے, لیکن آپ نے دنیا داروں کو دیکھا ہوگا. ہم نے کہا کہ آپ آج یہ شکایت کرتے ہیں 1000 بیماری میں مبتلا ہے, کیوں میں مبتلا ہو گیا, کیوں نہیں ہوں گے. ہم نے حدیث پاک سنائی تھی شب قدر کی راتوں میں, اللہ کے نبی نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد والثوب, کہ ہر چیز کی ایک زکات ہے. جیسے زکات سے مال پاک ہو جاتا ہے, جیسے زکات سے مال پاک ہو جاتا ہے, خدا کی قسم جس نے روزے کو روزہ سمجھ کر رکھا, ایمان اور احتساباً اور اس کا حق ادا کیا, اللہ کے نبی کا وعدہ ہے, اور جسم کی
ज़कात रोजा है, जैसे ज़कात से माल पाक हो जाता है, खुदा की कसम को रोजा को वैसे अकेले से जैसे कि रब का हुक्म है, इंशाअल्लाह उसका जिस्म बीमारियों से पाक हो जाएगा। क्योंकि ज़कात का काम ही है पाक करना, ज़कात का काम है माल को पाक करना। उसी तरह जिस्म की ज़कात रोजा है, तो रोजा जिस्म को क्या करेगा, जिस्म को बीमारियों से पाक करेगा। मुजब औसत की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनू तसिहु, रोजा रखो सेहतमंद रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। और आज तो साइंस भी इस बात को साबित कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो इसका मिल जाएगा। रोजा रखने से फायदा ये होता है कि जब इंसान भूखा रहता है, जिस्म को ग़िज़ा चाहिए, और जब जिस्म को ग़िज़ा नहीं मिलती है तो जिस्म के अंदर वाले सारे हिस्से को खाना शुरू कर देता है, और जब जिस्म उस तरह सारे हिस्से को खा लेता है तो जो बीमारी फैलने की उम्मीद होती है, बीमारी फैलने की खत्म हो जाती है और इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाता है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, लेकिन आज हम दुनिया के चक्कर में वरसू की हयात में दुनिया में इतना मस्त हो चुके हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म को क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद है, अल्लाह ताला की हाजिर हो रहा है, अल्लाह पूछेगा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। अल्लाह फरमाता है कि हमने दिखाया फिरौन को देखो, नमरूद को देखो, कौम आद को देखो, कौम समूद को देखो, कुरान पढ़ो, जिसने भी हमारी आयतों का इनकार किया, जो भी हमारे निशानियों से गाफिल हुआ, कौम आद को भी डराया गया था और लोगों को ऐसा न करना, नहीं माना, अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया। फिरौन को भी इंतजार की गई, फिरौन को मुतरद्दिद किया गया, नहीं माना, तबाह बर्बाद किया गया। कौम समूद को भी बताया गया कि तुम्हारे तुमसे पहले लोगों के साथ ऐसा हुआ, नहीं माना, तबाह बर्बाद हुआ। आज हमें और आपको भी मुतरद्दिद किया जा रहा है, नहीं मान रहे हैं। अभी देख के थाने में ज़लज़ला आया, तबाह बर्बाद का मुकद्दर एक झटके में ऊंचे ऊंचे महल जिसको हम बना रहे हैं, सारी दौलत खपा रहे हैं, अपनी जवानी खपा रहे हैं, एक झटके में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन दोस्त। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, रब की इबादत में अपने वक्त को लगाइए, अपनी जिंदगी को रब की इबादत में लगा दीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ऐसे लोगों के बारे में बताया जिसने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया था कि कल क़यामत के दिन लोगों के हाथ में बाएं हाथ में नामा मान दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने मेरे जन्नत का तज़किरा नहीं किया, तो मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर उस दूसरे हिस्से को बयान करूंगा। असल जो खफलत की बात हो रही है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, दुनिया की दौलत, दुनिया में क्या करने के चक्कर में है, लेकिन समझ रहे हैं कि हम किधर जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को 34 पारे में इसका नक्शा खींचा, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली। लोगों सुनो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कल क़यामत के दिन जिनके नाम अमाल बाएं हाथ में मिल जाएगा। तू कहेगा बाएं हाथ का मतलब हुआ वो इम्तिहान खुदा में फेल हो चुका है, अब उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। लेकिन वो शख्स जहन्नम में जाने से पहले कुछ कहेगा, वो कहेगा काश मेरा नाम अमाल मुझे ना दिया जाता, काश मेरा नाम अमाल मुझे ना दिया जाता। फिर कहेगा नाम हिसाब दिया ताकि मुझे मालूम नहीं मेरा हिसाब किताब क्या। और आगे कहेगा या लैतहा कानतिल काज़िया, जब वो जहन्नम को दहाड़ते मारते हुए चमकाते हुए देखेगा, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। हदीस पाक में आता है कि जहन्नम के 70,000 लगाने होंगी और हर लगान को, हर एक लगान को 70,000 फरिश्ते पकड़ कर खींच रहे होंगे कि अगर उसको न पकड़ा जाए तो उस वक्त जितने मखलूक़ात होंगे सब अपनी चपेट में। सोच सकते कितना खतरनाक होगा जहन्नम। वो देखेगा तो कहेगा या लैतहा कानतिल काज़िया, वो कहां आकर फंस गया। काश जो दुनिया में मुझे मौत हुई थी वही मौत हो जाती, मेरा किस्सा तमाम कर दिया जाता, मुझे दोबारा जिंदा न किया जाता। उसके बाद कहेगा, जो बात वो कहेगा वो सुने, या लैतहा कानतिल काज़िया, और लोगों दुनिया में मैं तुम्हारी तरह दौलत के पीछे भागा करता था, दौलत इकट्ठा करने में लगा रहा,
ما اغنا عنی مالیہ، لوگوں سنو کہ آج مجھے میری دولت مجھے نفع نہیں پہنچا، مجھے نہیں بچا پایا۔ میں سمجھتا تھا دولت اکٹھا کر لوں، میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، لیکن دولت مجھے آج کام نہ آئی۔ کون سے دولت؟ ایک بات یاد رکھیے، وہ دولت جو رب کی نافرمانی کے ساتھ ادا کیا جائے، جو جمع کیا جائے عبادت کے ساتھ، لیکن زکات ادا نہ کیا جائے۔ یاد رکھیے ساری دولت کا نام والی نہیں ہے، ورنہ دولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، لیکن اللہ کی نبی اسی دولت کی بنیاد پر فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کر لے پوری دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو دولت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کی بنیاد پر غنی کا لقب دیا انہیں۔ آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ماں بنا انی مالیہ۔ آج دیکھیے دولت کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، دولت کے چکر میں لوگ زکات و صدقات کو بھی اپنا عمل سمجھ لیں۔ دولت وہ چیز ہے کہ انسان کے پاس اکٹھا میں ہونے لگے گا تو انسان کی نیت بدل جاتی ہے، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے سماج میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو زکات و صدقات کو، پیسے کو غریبوں کے دینے کے بجائے سعودی جانے والے کو دیا جا رہا ہے، غریبوں کے گھر تک پہنچانے کے بجائے، غریبوں کے گھر تک پہنچانے کے بجائے دکان کھولنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ زکات کے مال کو بہت ایمان سمجھ رکھا ہے، زکات کے مال کو بہت مال سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھے زکات نہ ادا کرنے والے کے ساتھ اتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ آپ سوچ سکتے ہیں جو حقدار نہیں ہے وہ اگر زکات کا مال حرام کر دے غریبوں کا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ زکات کا مال جمع کیا جا رہا ہے، گھر گھر معلوم بیت بنایا جا رہا ہے، بیت المال نہیں معلوم بیت، گھر کا مال سمجھ میں آئے الٹا، ہاں بیت المال کا مطلب وہ مال کا ہے، لیکن نہیں معلوم ہے گھر کا مال سمجھ لیا اس کو، جہاں چاہے استعمال کرے، صدقات و خیرات اپنے وہ کھا رہے ہیں، اور اس کے چکر میں کیا ہو رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ بھائیوں بزرگوں کس کا کمال ہے؟ یہ مال کا کمال ہے۔ ماں اغنا عنی مالیہ، مجھے تباہ برباد جس چیز نے کیا وہ دولت ہے۔ حلق عنی سلطانیہ، آگے کہے گا کہ میں دنیا میں سمجھتا کہ سردار بن جاؤں، امیر بن جاؤں، گاؤں کا مکھیا بن جاؤں، جی برسٹر بن جاؤں، پیر بن جاؤں، نہ جانے کیا کیا بن جاؤں۔ اور سنو اس کے چکر میں رہا کرتا تھا، سرداری حاصل کرنے کے چکر میں رہا کرتا تھا، لیکن اس کا دان نہیں، اس کا درد جو یہ تباہ و برباد کر دیا۔ ہر کہانی سے بھائیوں بزرگوں جب کل بات میں کہنے جا رہا ہوں، حضرت کرنے کی صلاحیت کو حضرت کر لیجیے گا، میں اپنی بات نہیں کہوں گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب بات کرنے بڑے قابل ہوتی، میری بات کبھی نہیں ہوتی حدیث، اگر مجھے اس بات کو کبھی کہے مجھے نہیں کہے خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ سنیے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سلطان دیا کہ مجھے تباہ و برباد جس چیز نے کیا، پہلے دولت ہے، اور دوسری چیز جس نے ہلاک و برباد کیا مجھے وہ ہے دنیا کی بادشاہت، گاؤں کی سرداری، گاؤں کا مکھیا بننا، پردھان بننا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں امیر کون بن سکتا ہے، ذمہ دار کون بن سکتا ہے؟ آج ہر آدمی ذمہ دار بننے کے لیے تیار ہے۔ ایک آدمی سے کہا جائے بھائی ڈاکٹر تو نہیں ہو لیکن تم آپریشن کرو، کہنا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپریشن کیسے کروں؟ باورچی نہیں کھانا بنا دو، براتی نہیں کہنا نہیں بنوں گا، بناؤں گا میں، کیوں مجھے آتا نہیں ہے، لیکن سرداری دے دیجیے فوراً لے لے، کبھی نہیں کہے گا مجھے سرداری نہیں آتی، مجھے پتا نہیں سرداری کا اصول کیا ہے، سردار کیسے آدمی کو ہونا چاہیے، ذمہ دار کیسے آدمی کو ہونا چاہیے، وہ کان کھول کر سنے۔ صرف ذمہ دار بن جانا کافی نہیں ہے، ذمہ داری کو جاننا بھی ضروری ہے اور ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گاؤں والا ایسے لوگوں کو ذمہ داری سونپتا ہے جو ذمہ دار بننے کا اہل نہیں ہے، وہ تو گنہگار ہوگا، گاؤں والے بھی گنہگار ہوں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کرنا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم
تو قافلے میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ کون سنیے گا کتنا قرآن یاد ہے؟ تو ہر شخص نے کہا رسول اللہ مجھے اتنا قرآن یاد ہے. آپ نے اس سے اتنا قرآن سنا. جس نے جتنا بھی کہا آپ نے ہر شخص سے قرآن پاک اتنا سنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک کم عمر نوجوان کے پاس اور پوچھا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں فلاں سورہ یاد ہے. یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں سورہ یاد ہے اور سورہ بقرہ یاد ہے اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے. یعنی جتنا لوگوں نے سنایا اس سے زیادہ آگے بڑھ کر فرما رہے ہیں صحابہ رسول نوجوان صحابی یا رسول اللہ مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے. اللہ کے رسول نے تاکیداً پوچھا پھر آپ نے سچ بتاؤ سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ بھی یاد ہے. اب آگے اللہ کے نبی کا فرمان سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا پھر تو اس جماعت کے امیر ہو. کیا فرمایا؟ پھر تم اس جماعت کے امیر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافرے میں بڑے بڑے لوگ تھے لیکن آپ نے کسی کو امیر نہیں بنایا. آپ نے کس کو امیر بنایا؟ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. اور بات یاد رکھیں صرف قرآن یاد نہیں صحابی رسول چونکہ عربی جانتے تھے اسی لیے گویا کہ وہ اتنے قرآن کے وہ عالم تھے. قرآن کو یاد ہی تھا ساتھ ساتھ وہ قرآن کو سمجھنے والے عالم بھی تھے. گویا کہ سب سے زیادہ علم والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا سردار اس جماعت کا امیر بنایا. اور آپ اپنے گاؤں میں آگے دیکھ لیجیے کون ہم کس کو ذمہ دار بناتے ہیں. بات کری مسجد اٹھا کر دیکھ لیجیے جو مسجد میں ذمہ دار ہوگا وہ ان پڑھ ہوگا. جو مدرسے میں ذمہ دار ہوگا مومنوں کے علاوہ اس کے علاوہ جن کو جوڑا جا رہا ہے دولت مند لیکن پڑھا لکھا نہیں کون سردار ہوگا ان پر گوار چاہیے. کبھی یہ دیکھا نہیں جاتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا آدمی ظلم کرتا ہے اسے بڑا آدمی دیکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے. غریب آدمی ظلم کرتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے. آج ہمارے محلے میں جو ہر بات پر لاکھوں روپے کا جرمانہ لگایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک پڑھا لکھا عالم ہوتا تو خدا کی قسم کبھی جرمانہ نہ لگاتا. کیونکہ جرمانہ لگانا حرام ہے کھانا حرام ہے. لیکن ہم فیصلہ کرنے کے لیے پیسے لے رہے ہیں اور جرمانہ بھی لگا رہے ہیں اور اس کے پیسے بھی کھا رہے ہیں. مسجد کا ذمہ دار مسجد کے آداب تک معلوم ہے. وہ کس طرح مسجد کا آداب بتا لائے گا. گاؤں کا ذمہ دار ہے لوگوں کے کیا حقوق ہے پتا نہیں. لوگوں کے حقوق کو کھا کر رکھا ہے. آج امیر بنایا جا رہا پیسے دیکھ کر عہدہ دیکھ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا علم میں دیکھ کر قرآن میں دیکھ کر. غلط بھی ہم نے یہاں کیا اور سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں انصاف ہو. خدا کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا. انصاف چاہیے تو انصاف کے راستے سے آنا ہوگا. ظلم کے راستے سے آ کر انصاف چاہے نہیں ہو سکتا. درد کی دوا پلانے درد ہے تو درد کی دوا پلانے پر بھی بخار کی نہیں. کینسر ہے تو کینسر کا علاج کیا جائے گا ایسے نہیں ہوگا. میرے بھائی اور بزرگوں کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں برائیاں پھیلی ہوئی ہے اس میں صرف ذمہ داروں کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہمارا ہاتھ کا ہاتھ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ایکسپٹ کیا. ہم نے ایسے لوگوں کو قبول کیا. اسی لیے پورے محلے والے کو اس بات کی گواہی دینا پڑے گا اور اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی. یہ سمجھے نہیں ہوگی. ہمیں کیا مطلب ایک آدمی ظلم کرتا ہے کہتا ہمیں کیا مطلب ہمیں نہیں بولنا ہے. اور ظلم کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو خاموش ہے تو ہمیں نہیں بولنا ہے. اور اسی کے چکر میں ظالم کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ ظلم کرتے کرتے تھے آ کر کے گھر کرا دیتا ہے. تفصیل میں آتا ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائی اور بزرگوں تمہیں یاد کر رہا تھا کہ رمضان گیا ہم چلے گئے. میرے بھائی اور بزرگوں ایسا نہیں دنیا کے چکر میں اپنے آپ کو نہ کھپائے. آگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإیمانہم تجری تحتہم الانہار فی جنات النعیم. کہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی. ایک جس میں ایک صحابی ہے کیسی جنت کیسی جنت. اللہ کے نبی فرمایا ماذا عین رأت ماذا
ایسی جنت جسے آپ نے دیکھا نہیں، ولا حضور سمیعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا کبھی نازل کرنا۔ اوہو جنت میں جا کر کتنا مزہ آئے گا۔ سنیے جب جنتی جنت میں جائے گا اور تکیے پر بیٹھا ہوگا، پرندے چل رہے ہوں گے، انسان جنتی کے دل میں خیال آئے گا کاش اس پرندے کا خیال آ رہا ہے، اس پرندے کا کباب کھاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی نے سنا ادھر اس پرندے کا کباب اس کے سامنے حاضر، نیچے نہریں بہ رہی ہیں، بالکل خوبصورت مچھلیاں ان کے سامنے تیر رہی ہیں، اس کے دل میں خیال ہے کاش اس مچھلی کا کباب کھاؤں، اس مچھلی کا کباب اس کے سامنے حاضر۔ اور جیسے وہ کھا کر ہڈیوں کو دیکھے گا اور وہ چڑیا پھر کیا ہوگا، اڑنے لگے گا، چڑیا بن اڑنے لگے گا، وہ مچھلیاں پھر تیرنے لگیں گی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی اور ظہر کی نماز میں پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھ گئے، یہاں آگے بڑھ گئے اور آپ نے ہاتھ یوں بڑھایا کچھ پکڑنے کے لیے، لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آج سے پہلے میں نے آپ کو کبھی نماز میں ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا آج میں نے ایسا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو رہا؟ کہا جب نیت باندھی نماز پڑھانے کی تو پھر میں نے سامنے جنت پیش کر دی گئی، تو میں نے سوچا چلو ذرا آگے بڑھ کر جنت کے انگور کر کے کھوشا توڑ۔ جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا توڑنے کے لیے، جب اس کے سامنے ایک دیوار آئی کر دی، پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کے لیے آگے فرمایا کہ اگر میں اس کھوشے کو توڑ لیتا، اگر میں اس کھوشے کو توڑ لیتا تو سنو پوری رہتی دنیا میں جتنی مخلوقات ہے اگر اس کو کھاتی تب بھی وہ انگور کا کھوشا ختم نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا رسول اللہ جنت میں انگور بھی ہوں گے؟ کہاں انگور بھی ہوں گے؟ کہاں کتنے بڑے بڑے انگور ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو انگور کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا، انگور کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ایک کالا کوا اگر ایک مہینے تک اڑتا رہے، ایک مہینے تک اڑتا رہے، پھر بھی وہ خوشے کے انتہا تک تو نہیں پہنچ پائے گا۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ عاقب فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ۔ آخری وقت اللہ نے کہہ دی او میرے بندو جنت میں تم آ جاؤ، جنت میں تم جو کچھ چاہو گے وہ سب کچھ تمہیں ملے گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ملے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں پھر اس جنت کو چھوڑ کر ادھر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جہنم کی دوڑ میں ریس میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے جنت کی طرف آگے بڑھے۔ جس طرح رمضان میں آپ مسجدوں کو آباد کر کے رکھے تھے، اللہ نے کھلایا پلایا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ غیر رمضان میں کھلانے پلانے کا مالک اور ذمہ دار ہے، خالق ہے، مالک بنا سکے انشاءاللہ۔ جس طرح رمضان میں کھلایا، اگر آپ نے رمضان کی طرح زندگی گزاری تو انشاءاللہ رمضان کی طرح قیامت میں اور بھی کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی،